بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم ليس على الأعمى حرج اندھے کے لیے کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے ولا على المریض ولا على الأعرج حرج نہ ہی کسی معذور اور لنگڑے پر کوئی حرج ہے ولا على المریض حرج اور نہ کسی مریض پر کوئی تنگی ہے ولا علی انفسکم نہ تمہاری اپنی ذاتوں پر کوئی تنگی ہے کس لیے کوئی حرج نہیں ہے نمبر 1 ان تأکلوا من بیوتکم یہ کہ تم اپنے گھروں سے کھا سکتے ہو او بیوت آبائکم اپنے باپوں کے گھروں سے کھا سکتے ہو او بیوت امہاتکم اپنی ماؤں کے گھروں سے کھا سکتے ہو او بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھا سکتے ہو او بیوت اخواتکم اپنی بہنوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم اپنے چچا اور اپنی پھوپھی کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم اپنے ماموں اور اپنی خالہ کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو یہاں تک کل تشریح میں نے عرض کر دی تھی آگے فرمایا او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم جن لوگوں کے پاس آپ کے گھر کی چابیاں ہوں جو آپ کی گھر کی چابیوں کے مالک ہوں وہ بھی گھروں سے کھا سکتے ہیں اس سے کیا مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً جب سفر پر جاتے تو گھر کی چابیاں کسی پڑوسی کے کسی دوست کے حوالے کر جاتے تاکہ وہ گھر کی دیکھ بھال کرتا رہے یا غلام کو پیچھے چھوڑ جاتے وہ گھر کی نگرانی کرتا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس شخص کو اپنے گھر کی چابیاں حوالے کر کے گئے ہو جو آپ کا ملازم ہے یا آپ کا چوکیدار ہے یا غلام ہے یا کوئی ایسا پڑوسی ہے جس کے پاس آپ کے گھر کی چابیاں ہیں وہ آپ کے گھر میں آپ کی عدم موجودگی میں سو رہا ہے گھر کی حفاظت کر رہا ہے چوکیداری کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کے گھر سے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے اس نے پانی پی لیا کوئی کھانے کی چیز کھا لی تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں مروتاً اس کو بھی مروت کا بھائی اخلاق کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بھی حرام نہیں ہے اس کی اجازت ہے فرمایا او صدیقکم اپنے دوست کے گھر سے کھا لینا دوست سے مراد ایسے گہرے دوست ہیں جہاں بندے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرا ایسا دوست ہے اس کی میں کوئی چیز اگر لے لوں گا کھا لوں گا استعمال کر لوں گا تو یہ دل سے کوئی ناراضگی نہیں کرے گا تو ایسے دوست کی چیز بھی بلا تکلف استعمال کی جا سکتی دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں
ان کی زبان سے اجازت نہیں ہوتی، لیکن مروتاً یار دوستوں میں گہرے تعلق کی وجہ سے بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ ان دوستوں میں آپس میں اس طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کی موٹر سائیکل بغیر اجازت کے استعمال کر لی، پتہ چلنے پر کوئی نہیں ہوتا، کرتے رہتے ہیں۔ 2-4 دوست ہیں، ایک دوسرے کی گاڑی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کہیں گہرے تعلق ہے، اگر کسی کی دکان پر گئے، فیکٹری میں گئے، دفتر میں گئے، وہاں پانی اس طرح کی کسی بھی چیز کا استعمال گہرے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک اپنائیت کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح گہرے دوستوں کا مال کوئی چیز بغیر اجازت کے جائز ہے۔ وہ کہنے کو تو بغیر اجازت ہے، لیکن حقیقت میں وہاں اجازت ہوتی ہے گہرے تعلق کی وجہ سے۔ حقیقت میں بھائی وہاں کیا ہوتی ہے؟ اجازت ہوتی ہے گہرے تعلق کی وجہ سے۔ آگے فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، یہ کہ تم اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر تم الگ الگ کھانا چاہو یہ بھی درست ہے، اگر کسی جگہ ساری فیملی، خاندان یا کچھ دوست اکٹھے بیٹھ کر کھانا چاہیں تو بھائی یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں برکت ہے۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی ہم کھانا کھاتے ہیں پوری طرح سیر نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہو یا اکٹھے؟ انہوں نے کہا جی الگ الگ کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سے اکٹھے کھایا کرو، اللہ جل جلالہ تمہیں اچھی طرح سیر کر دیں گے۔ اور حدیث میں بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جائے گا اور 4 کا کھانا 5 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور عموماً ہم نے تجربے میں دیکھا بھی ہے، اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں خاندان بھی ہو سکتا ہے، گھر کی فیملی بھی ہوتی ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر کسی گھر میں میاں بیوی بچے اکٹھا دسترخوان لگے سب بیٹھ کر اکٹھے کھائیں، اور یہ چھوٹوں کے لیے تربیت بھی، آپس میں فیملی کا ایک دوسرے سے تعلق بھی، ایک دوسرے سے محبت بھی، اور ایک دوسرے کی خیر خیریت بھی۔ اگر چھوٹے بچے ساتھ کھا رہے ہیں بندہ ان کو سکھا بھی دیتا ہے۔ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوتیلے بیٹے ہیں، عمر بن سلمہ، بعض میں ہے عامر بن سلمہ، حضرت ام سلمہ کے بیٹے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ تو یہ بیٹھے کھا رہے تھے، یہ کہنے لگے میں بچہ تھا اور بھی مہمان کھا رہے تھے، میں ایک لقمہ کبھی یہاں سے لیتا، ایک وہاں سے لیتا، ایک ادھر سے لیتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابنی، اے بیٹے اللہ کا نام لے کر کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، اور بیٹا اپنے آگے سے کھا۔ 3 باتیں مجھے سکھائیں اللہ کے نبی نے۔ اللہ کا نام لے کر کھا، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کھا، اور اپنے آگے سے کھا۔ اب یہاں بچہ اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے بیٹے کھا رہے تھے، انہوں نے غلطی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کی اصلاح کر دی، سلیقے سے، محبت سے بچے کو 2-3 باتیں اضافی بھی سکھا دی۔ اور یہاں علماء نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا، آپ سے عرض کروں۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے میں ایک غلطی کر رہا تھا، بھائی سننا ذرا، آئے ہائے، میں ایک موضوع کو جمعے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کر پا رہا کہ کبھی جمعے کے بیان میں لوگ سونے نہ لگ جائیں۔ جو موضوع جتنا حساس اور باریک ہوتا ہے وہ اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ میں نے اس مرتبہ بھی اس پر تیاری کی تو 2 دن پہلے ارادہ بدل دیا کہ یار یہ
ہے بہت عمدہ، علم سے مناسبت رکھنے والوں کے لیے وہ بہت قیمتی ہے، وہ سیرت کا ایک پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کیسا تھا، آپ علیہ السلام کا طریقہ تربیت و اصلاح کیسا تھا؟ اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ آپ جب کسی کو کوئی بات سکھاتے تو اس کا اتنا اہتمام کرتے کہ یہ غلطی کرنے والا شرمندہ نہ ہو۔ بھائی میری بات سن پا رہے؟ یہ غلطی کرنے والا شرمندہ نہ ہو۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، اب یہ عمر بن سلمہ بچے بھائی کیا ہے، اللہ کے نبی کے بیٹوں کی جگہ بھی ہیں۔ وہ غلطی کیا کر رہے ہیں کہ کبھی ایک لقمہ ادھر سے لے لیتے ہیں، کبھی ادھر سے لے لیتے۔ اللہ کے نبی صرف اگر اسی غلطی کی سیدھی نشاندہی کرتے نا، بیٹا سامنے سے کھا، تو یہ بچہ کیا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے دو باتیں اور ذکر کی، پھر تیسرے نمبر پر اس کی غلطی کی نشاندہی کی، تاکہ یہ بچہ یوں نہ شرمندہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے پہلی کیا بات فرمائی، بیٹا کس کا نام لے کے کھا، حالانکہ یہ غلطی انہوں نے کی نہیں تھی۔ اور دوسری بات کیا سکھائی، بیٹا کس ہاتھ سے کھا، یہ کھا بھی کس سے رہے تھے، دائیں ہاتھ سے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بیٹا آگے سے کھا، ڈائریکٹ نہیں کہا، آگے سے کھا، تاکہ اور بندے بھی بیٹھیں اور یہ بچہ جو ہے یہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ قربان جائیے اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ چھوٹے سے بچے، وہ بھی بیٹوں کی جگہ، بیٹے یہ زیر کفالت ہیں، ان کے مزاج کی بھی اتنی رعایت، ان کے مزاج کی بھی کیا، اتنی رعایت کہ یہ بچہ شرمندگی محسوس نہ کرے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا اصلاح کا، تربیت کا، غلطی پر ٹوکنے کا، دوسرے کو سکھانے کا طریقہ کیا تھا، وہ بہت نفیس اور بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ اگر اللہ نے شرح صدر کیا تو شاید اس جمعے کی جو درود و سلام پر جو بیان چل رہا ہے، اس کے ختم کے بعد شاید آگے جمعے کی ایک دو تقریروں میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ کے نبی غلطی پر اصلاح کس طرح کیا کرتے تھے۔ ہر واقعے کو دیکھیں گے اس میں عجیب سے عجیب حکمت سمجھ آتی۔ بھائی آپ کو یہ بات زیادہ خشک تو نہیں لگی؟ آپ حضرات تو ماشاءاللہ درس کے شرکاء میں سے ہیں، ذرا اپنے علمی ذوق کو کیا رکھیے، اونچا سے اونچا رکھیے۔ بہرحال فرمایا انت لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی تنگی نہیں ہے تم پر، ان تأکلوا جمیعا، تم اکٹھے کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب کسی بھی گھر میں جاؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً، تو تم اپنے آپ پر سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی مبارک اور پاکیزہ تحیہ ہے، دعائیہ کلمہ۔ ہائے ہائے بھائی توجہ کرنا ذرا، قرآن نے کیا کہا، جب تم کسی گھر میں جاؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو کس کو سلام کرنی ہے، اپنے آپ کو۔ بھائی متوجہ ہونا ذرا، کیا فرمایا، جب تم کسی گھر میں جاؤ تو کس کو سلام کرنی ہے، اپنے آپ کو۔ انفسکم، قرآن کو کہنا یہ چاہیے تھا جب کسی گھر میں جاؤ تو ان گھر والوں کو کیا کرو، لیکن قرآن نے کیا کہا، جب کسی گھر میں جاؤ تو کس کو سلام کرو۔ یہی تو اللہ کا کلام ہے، ہماری تو سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ بھائی ہونا یہ چاہیے جب کسی کے گھر جاؤ ان گھر والوں کو سلام کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے جب کسی کے گھر میں جاؤ تو کس کو سلام کرو، اپنے آپ کو کرو۔ کیوں؟ یہ تعبیر بہت اونچی تعبیر ہے۔ فرمایا جب کسی کے گھر میں جاؤ ان گھر والوں کو سلام کرو،
تمہارا ان گھر والوں کو سلام کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو سلام کرنا ہے، اس لیے کہ تم اس گھر میں جا کر جب ان گھر والوں کو کہو گے السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ تمہارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ تو تم نے جو ان کے لیے سلامتی کی دعا کی ہے، حقیقت میں وہ سبب بن گیا ہے کس پر سلامتی کی دعا کا؟ اپنے آپ کا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی اعلیٰ تعبیر ہے قرآن کی۔ جب کسی کے یہاں جاؤ ان کو سلام کرو۔ ان کو سلام کرنا حقیقت میں یہ کس کو سلام کرنا ہے؟ وہ جواب دیں گے یہ تمہارے ہو۔ یہی معاملہ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جب تم کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو حقیقت میں کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ بھائی دیکھو میری بات سنو، آپ یہاں سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ سامنے کوئی بیچارہ بوڑھا آدمی منڈی سے اپنا سامان لیے جا رہا ہے موٹر سائیکل پر، وہ بیچارے کا سامان زیادہ ہے، سنبھل نہیں رہا، سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا، آپ نے کھڑے ہو کر اس کا سامان کے سیٹ کرنے میں موٹر سائیکل پر مدد کر دی۔ بھائی آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ احسان کیا نا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ اس کے ساتھ نہیں کیا، یہ اپنے ساتھ کیا۔ کیوں؟ تم نے ان کے ساتھ تو مہربانی کی، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملا؟ اجر۔ بھائی تمہیں کیا ملا؟ اجر ملا۔ تم نے اپنی آخرت کے لیے نیکی کمائی، تو جب تم نے اپنے لیے کمائی کی ہے تو یہ حقیقت میں اچھائی اس کے ساتھ بعد میں ہے، اور یہ اچھائی اپنے ساتھ کیا ہے؟ بھائی میں دوسری مثال سے عرض کر دیتا ہوں، یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، میں پہلے مطالعہ کر رہا ہوں، محنت کر کے آتا ہوں، پھر یہاں درس دے رہا ہوں، یہ حقیقت میں آپ کے ساتھ بھلائی نہیں ہے، یہ میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، میں تو اپنے اوپر اللہ کے فضل کے لیے کر رہا ہوں۔ حقیقت میں یہ مہربانی آپ کے ساتھ نہیں ہے، حقیقت میں یہ مہربانی کس کے ساتھ ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ ہے، اپنے آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے قرآن ایسی اعلیٰ عمدہ نفیس تعبیر لاتا ہے جس میں تربیت ہوتی ہے، جس میں اصلاح ہوتی ہے۔ فرمایا جب بھی کسی گھر میں جاؤ تو اپنے آپ کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت پیارا تحیہ ہے، مبارکۃ طیبہ، اس میں برکت بھی ہے، پاکیز بھی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یہ اس رکوع میں بار بار آ گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے اپنے احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه